عشرہ ذوالحج کے 10 دنوں کا لائحہ عمل اور منصوبہ، وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے۔ چند اہم کام جن میں نیت، توبہ کرنا، نماز، سنن موقدہ ادا کرنا، قیام اللیل، 64 کی نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، روزمرہ کے اذکار کرنا، دعا مانگنا، صلہ رحمی کرنا اور نبی کریم کی سنت کو زندہ کرنا، اور ممنوع کام یعنی وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے۔ آئیے ان کاموں پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے نیت۔ ان دنوں میں اپنے اعمال میں اللہ کے لیے نیت کو خالص کریں، اور آپ اپنے ذہن میں اس بات کی نیت کریں کہ آپ اللہ کی رحمت کے جھونکوں کو حاصل کرنے کے در پہ ہیں۔ جو اللہ سے سچائی پر مبنی معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے۔ دوسرا، توبہ کرنا۔ آپ ان گناہوں کی لسٹ بنائیں جن کے بارے میں آپ اللہ سے معاہدہ کریں کہ آپ ان سے نجات حاصل کر سکیں۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی، گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ دوسرا، سابقہ گناہوں پر ندامت کرنا۔ تیسرا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ تیسرا، نماز۔ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا۔ جو ہی آپ اذان سنیں، کوئی بھی کام ہو، آپ اس کو وہیں پر چھوڑ دیں اور جا کر سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کثرت سے وہی عمل کریں جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ چوتھا، سنن موقدہ ادا کرنا۔ روزانہ 12 رکعت ادا کرنا۔ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں ادا کرے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ تصور کریں۔ آپ اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ 5واں کام، قیام اللیل، یعنی آپ 2 رکعت پڑھیں اور ان کو آخر میں 1 رکعت کے ساتھ ختم کریں، یعنی وتر، اور جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے وہ مانگیں، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا آپ اس سے زیادہ چاہتے ہیں؟ 6واں کام، چاشت کی نماز ادا کرنا، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد ظہر کی چوتھائی گھڑی سے پہلے چاشت کی 2 کر کے 8 رکعت ادا کریں، اور اس سے روزانہ اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ سمجھ کر ادا کریں۔ 7واں کام، روزے رکھنا۔ آپ ذوالحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھنے کی نیت کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، خاص طور پر عرفات کے دن کا روزہ۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفات کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ 8واں کام، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں مکمل قرآن ختم کریں۔ 9واں کام، ذکر کرنا۔ آپ کی زبان مسلسل ذکر میں مشغول رہے۔ 10واں کام، روزمرہ کے اذکار کرنا، یعنی صبح شام کے اذکار پڑھنا، ہر نماز کے بعد کے اذکار کو پڑھنا، اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد کی دعا پڑھنا، سونے سے پہلے کے اذکار پڑھنا۔ آپ اذکار کے کلمات کے کچھ نمونے ایک کاغذ پر لکھ لیں اور اس کو اپنے سامنے کسی بھی جگہ لٹکا لیں، تاکہ آپ آتے جاتے ان ذکر کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں۔ 11واں کام، دعا مانگنا۔ آپ ساری دعائیں لکھیں جو آپ کے دل میں ہیں، اور اللہ سے خوب دل کے ساتھ دعائیں مانگیں، اور ہر روز مانگیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹ بدلتے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آرزویں اور حسرتیں ہوں گی وہ مکمل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ دنیا کے افضل دنوں کو اور عبادت کے افضل دنوں کو ضائع کر رہے ہیں، ٹی وی کو دیکھتے ہوئے، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، فضول باتیں کرتے ہوئے اور زیادہ سو کر۔ یقیناً آپ کو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں مل سکتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ اس کی کچھ مثالیں یہ ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، بیٹھ کر پانی پئیں، دائیں طرف سے کام شروع کریں، دعا کریں، سونے سے پہلے وضو کریں اور وضو کے بعد دعا پڑھیں۔ سب سے آخری اور اہم کام صلہ رحمی کرنا، یعنی کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی ہونی چاہیے۔ کوئی گفتگو یا کوئی پیغام ایسا ہو جس کو آپ اپنے خاندان کے کسی بڑے کو بھیجیں۔ اس پیغام کے الفاظ کچھ اس طرح ہوں کہ اے فلاں محترم، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کہوں کہ یقیناً آج کے دن میں نے اپنی دعاؤں میں سے بہت سا حصہ آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور آباد رکھے، آمین۔ Subscribe my channel The Good Way Bite and Belief.